أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15واں پارے کا آغاز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں ذکر کرنے سے پہلے فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ بات تو بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور بات کیا ہے؟ اسرا بعبدہ لیلا، رات کے ایک حصے میں وہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا۔ یہ معراج مکے کے آخری ادوار میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا فوت ہو گئے، ابو طالب، جو آپ پر بڑے مہربان تھے، اور بنی ہاشم کی سرداری ان کے پاس تھی۔ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ڈھارس تھی، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کے حفاظت میں کھڑے تھے۔ اور دوسری عظیم شخصیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ ان کا بھی ایک مقام تھا، مالدار عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، خاندان بڑا مضبوط تھا۔ تو ان دو شخصیات کی وجہ سے آپ کو بہت ڈھارس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اس غم کے سال کے اندر اور اس کے بعد مشرکین مکہ زیادہ دلیر ہو گئے۔ وہ اپنی گستاخیوں میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں زیادہ دلیر ہونے کی بنا پر آپ کے دکھ میں، غم میں اضافہ ہوا۔ اللہ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ دیکھیے اللہ کیسے تسلیاں دیتا ہے۔ ہم بھی اگر اپنے حالات دیکھیں تو مشکلات کے اندر اللہ ایسی روشنی کی کرن دکھاتا ہے کہ آدمی کی امید قائم ہو جاتی ہے، آدمی اپنے حالات کا جائزہ لیتا رہا کرے۔ تو اللہ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر کروایا، اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ مسجد اقصی سے پھر ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا تک آپ گئے، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آپ نے مشرکین کو بتایا کہ دیکھو میں رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، اور پھر وہاں سے میں آسمانوں میں گیا، جنت اور جہنم کی میں نے سیر کی۔ تو ان کے لیے بڑا عجیب و غریب بات تھی، ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور موقع مل گیا۔ اب اگر خواب ہوتا تو پھر تو انہیں مذاق اڑانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آدمی خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے۔ یہ چونکہ بیداری کا معاملہ تھا، آپ کا دعویٰ بیداری کے اندر مسجد اقصی سے تک جانا اور پھر آسمانوں میں جانا بیداری کے اندر آپ کا دعویٰ تھا، اس لیے
ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کیسے ممکن ہے؟ پھر انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس نہیں دیکھا، شام نہیں گئے، اور ان کے اندر بہت سے لوگ شام جا چکے تھے، بیت المقدس جا چکے تھے۔ انہوں نے آپ سے سوال کرنے شروع کر دیے، بتاؤ اس کے دروازے کدھر ہیں، فلاں دروازہ کیسا ہے، فلاں نشانی بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس پر اتنا دکھ ہوا، اتنی پریشانی ہوئی کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ شدید تکلیف ہوئی کہ میں تو سفر میں تھا، میں نے کون سی سب چیزیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب میں اس کو دیکھ دیکھ کر بیان کرنے لگے کہ ہاں دیکھو اس کے دروازے یہ ہیں، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے۔ کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اب اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو اس میں سوال و جواب کی حاجت ہی نہیں۔ خواب میں آدمی کون سی ہر بات دیکھتا ہے؟ آپ کا دعویٰ بیداری کی حالت میں تھا، اس لیے انہوں نے آپ سے سوال کیے، آپ سے تصدیق چاہی کہ آپ بتاؤ اس مسجد کے حالات کے بارے میں۔ آپ نے بیداری کے اندر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، اور پھر بیداری ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمانوں میں گئے۔ اب یہ سب واقعہ صحیح بخاری مسلم کی روایات میں ہے کہ آپ کو اٹھایا گیا، پھر ایک فرشتے نے آپ کا سینہ چیرا، آپ کے دل کو باہر نکالا، سونے کی تشت میں آب زمزم کے ساتھ اس دل کو دھویا، اور پھر اس میں حکمت اور نور کے خزانے اس دل پر بھر دیے گئے، اور پھر آپ کا سینہ بند کیا۔ پھر آپ کے لیے براق لایا گیا، ایک جانور تھا، آپ فرماتے ہیں خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور اس میں مجھے سوار کرایا گیا، اور وہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا، یعنی اتنا تیز رفتار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسجد اقصیٰ گئے، وہاں آپ نے اس جانور کو بیت المقدس میں اس مقام پر باندھا جہاں انبیاء اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، وہاں انبیاء موجود تھے، اور انبیاء کی پھر آپ نے امامت کروائی، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ وہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ یہ معجزات ہیں، اور معجزات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، خرق عادت چیز ہے۔ یہ دیکھنا، یہ سفر پورے کا پورا معجزہ ہے۔ آپ کا مسجد اقصیٰ تک جانا بھی معجزہ ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے اوپر جانا بھی معجزہ ہے، انبیاء کا وہاں جمع ہونا بھی معجزہ ہے، اور معجزات سے قانون اخذ نہیں ہوتا۔ دیکھیے کوئی کہے کہ میرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی مثال موجود ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی تو پیدا ہوئے تھے، کوئی اس کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کہ معجزات قانون نہیں ہوا کرتے، معجزات سے کوئی قانون ثابت نہیں ہوتا، کوئی اور اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اللہ کے حکم پر ڈالی، سانپ بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ سانپ ہے، ہل رہا ہے، تو دوڑ پڑے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ معجزات قانون نہیں ہوا کرتے، یہ اللہ کی طرف سے خلق کی عادت ہوا کرتی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انبیاء کا جمع ہونا، آپ کی جماعت کرانا، پھر اس کے بعد آسمانوں میں بھی ان نبیوں سے ملاقات ہونا۔ آپ پہلے آسمان میں گئے، وہاں آپ کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ ایسے ہی دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ملاقاتیں مسجد اقصیٰ میں بھی ملاقات ہوئی انبیاء سے، اور پھر آسمانوں میں بھی وہ موجود تھے۔ تو یہ سب چیزیں خرق عادت ہیں، یہ قانون نہیں ہے، بس ہمارا ان پر ایمان ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم ان کے ذریعے کیا سیکھتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالی معجزات کے ذریعے اور نیک لوگوں کو کرامات کے ذریعے ان کی دھارس بندھاتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کی عظمت کا بیان ہے یہ چیزیں کہ اللہ ان کے ہاتھوں سے یہ کچھ کرتا ہے۔ لیکن اس سے ہم کوئی قانون اخذ کر لے، ایسا نہیں ہے۔